بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے شارٹس میں نے آپ کو قرون کے حوالے سے بتایا تھا۔ قرون زمانے کو کہتے ہیں، تو پھر 10 زمانوں سے مراد کئی ہزار سال ہوں گے، اور جب دونوں نبیوں کے درمیان کئی ہزار سال کا وقفہ ہوگا، کیونکہ اس وقت لوگوں کی عمریں طویل ترین ہوتی تھیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں کئی پشتوں کا ذکر ہوا کہ تقریباً ہر آدمی ہزار سال کی عمر کے قریب گزرا۔ واللہ عالم۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اس وقت بھیجا جب بتوں اور شیطانوں کی عبادت کی جانے لگی اور لوگ گمراہی اور ضلالت کے گڑھوں میں دھس گئے۔ تب اللہ نے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ان کو رسول بنا کر بھیجا، تو اس طرح یہ پہلے رسول ہوئے جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے، جیسے کہ قیامت کے روز اہل محشر بھی کہیں۔ اور ان کی بعثت کے وقت کی عمر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول ہے 50 سال عمر تھی، دوسرا قول ہے 350 سال عمر تھی، جس کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ 480 سال کی عمر تھی، اور تیسرا قول جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی منسوب ہے۔ اللہ نے ان کے اور ان کی قوم کے قصے کو قرآن میں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے، اور ان کی قوم کے کافروں پر عذاب، طوفان نوح، کشتی وغیرہ بہت سے امور پر مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے، جیسے سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ قمر، حتیٰ کہ پوری کی پوری سورہ نوح۔ ان تمام صورتوں میں ان کے قصے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے نوح کو اور ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے، تم ہمیں صریح گمراہی میں مبتلا دکھتے ہو۔ حضرت نوح نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تو میں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو، اور تم اس بات سے تعجب نہیں ہوا کہ تم میں سے ہی ایک شخص کے ہاتھ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم پرہیزگار بنو، اور تم پر رحم کیا جائے گا۔ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، تو ہم نے نوح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں غرق کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ اندھے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنا دو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اگر تم کو میرا تمہارے اندر رہنا اور خدا کی آیتوں کی نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور تم کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ ہو، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو، مجھے مہلت نہ دو۔ اگر تم نے منہ پھیر لیا، تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ خدا کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا، اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو
کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جو صورتیں میں بتا رہا ہوں آگے کی نشست میں میں آپ کو ساری صورتوں کا حوالہ اور تشریح وہ میں دونوں کر کے دکھاؤں گا۔ انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے دلچسپ ہونے والی ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، اور جب ان کی قوم کے سرداران ان کے پاس سے گزرے تو ان سے تمسخر کرتے۔ وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، اور جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا، یعنی وہ جانور ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو ایمان لایا ہو اس کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اس کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگے۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ۔ اس وقت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا، اے بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑوں سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے، جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جاؤ، اے آسمان تھم جاؤ۔ تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجات دے۔ آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ سب سے بہتر حاکم ہیں۔ خدا نے فرمایا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان مت بنو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں۔ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا، نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہاری جماعت پر نازل کی گئی ہے اترو، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم نے دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب پہنچے گا۔ یہ حالات من جملہ غیب کے خبروں کے ہیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو کشتی سے دور تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو اگلی نشست میں ہی بتاؤں گا۔ کشتی کے جو چلنے کے 40 دن اور 40 راتوں کا جو ذکر ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ لوگوں سے تفصیلاً بیان کروں گا۔